اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ میرے سسرال والے میکے والوں سے زیادہ آسودہ حال تھے۔ سسرال میں صرف شوہر اور ایک ضعیف ساس تھی جن کی طبیعت اکثر اوقات خراب رہتی تھی۔ سسرال میں جب گئی تو شوہر اور ساس کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگی۔ ساس بھی بہت اچھی تھی، وہ مجھے اپنی بہو نہیں بلکہ بیٹی کہتی تھی۔ میرے لیے وہ بہت اچھے جذبات رکھتی تھی، میں نے بھی کبھی انہیں شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ شوہر کو دل سے اپنا شریک حیات مانتی تھی۔ شوہر کباڑ کا کاروبار کرتے تھے اور 2 دکانیں تھیں جو اچھے خاصے کرائے پر چڑھا رکھی تھیں، جبکہ ہمارا گھر بھی بہت بڑا تھا، اس لیے گھر کے اوپر والے حصے کو انہوں نے کرائے پر دے رکھا تھا، جس میں آئے روز کرایہ دار بدلتے ہی رہتے تھے۔ حیرت انگیز طور پر جو بھی کرایہ دار ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آتے وہ زیادہ تر عورتیں ہی ہوا کرتی تھیں۔ شروع میں تو بس میں اس بات پر حیران ہوتی رہی، ساس اور شوہر سے سوال پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ پھر شادی کو کچھ عرصہ گزرا تو اپنی حیرت کو ختم کرنے کے لیے باتوں میں ساس سے پوچھ بیٹھی۔ تبھی انہوں نے بتایا وہ جان بوجھ کر گھر میں زیادہ تر عورتوں کو اوپر والا حصہ کرائے پر دیتی ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر عورتیں لاوارث یا مجبور ہوتی ہیں۔ اس طرح ہمیں بھی ثواب مل جاتا ہے اور جو آمدنی کے لیے ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ساس کی یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میری ساس اور شوہر کس قدر اچھی سوچ کے مالک ہیں۔ ساس اگرچہ 5 وقت کی نمازی اور پرہیزگار عورت تھی، شوہر کبھی کبھار فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ میں نے عالمہ کا کورس کر رکھا تھا، اس وجہ سے دین کے حوالے سے بہت فکر مند رہتی تھی، ہمیشہ یہی کوشش کرتی گھر کے کام کاج میں کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ دھیرے دھیرے یوں ہی وقت گزرتا رہا اور 2 سال بعد اللہ نے ہمیں بیٹی سے نواز دیا۔ ساس اور شوہر دونوں ہی بہت خوش تھے، جبکہ میں تو ماں تھی، میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ویسے بھی ان دنوں ساس زیادہ بیمار رہتی تھی، اس لیے وہ اب اپنے کمرے تک ہی محدود رہتی تھی، جس وجہ سے کام سے فراغت کے بعد میں بہت بور ہوتی تھی۔ یوں زندگی میں ایک اور نئے فرد کے شامل ہو جانے کی وجہ سے اب میں دن رات مصروف رہنے لگی، بچی کو سنبھالتی، گھر کے کام کاج دیکھتی اور اس کے ساتھ ہی ساس کی بھی دیکھ بھال کرتی۔ ایسے میں کب صبح کا سورج روشن ہوتا اور رات کی تاریکی میں دن ڈوب جاتا پتہ نہیں چلتا تھا۔ شوہر بھی اپنے کاروبار میں زیادہ مصروف ہو گئے تھے، زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ ساس کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، اس وجہ سے وہ اپنی پوتی کو دیکھ لیتی تھی اور میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر کچھ دیر کے لیے سستا لیتی تھی۔ یوں اب مجھے آرام کرنے کے لیے وقت بھی مل جاتا تھا۔ کچھ روز ہی گزرے تھے کہ میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا میں پھر سے امید سے تھی، جبکہ ابھی بڑی بیٹی 1.5 سال کی تھی۔ پھر میری حالت کو دیکھتے ہوئے شوہر نے گھر میں کچن کے کام کاج کرنے کے لیے علیحدہ ملازمہ رکھوا دی، جبکہ گھر کی صفائی کرنے کے لیے ملازمہ تو پہلے سے ہی آتی تھی۔ اسی ملازمہ کو پیسے دے کر ہفتے میں 1-2 بار مشین لگوا کر کپڑے بھی دلوا لیتی تھی۔ کھانا میں خود ہی بناتی تھی، جو کہ اب دوسری ملازمہ کے آنے کی وجہ سے اس کے ساتھ مل کر بنانے لگی۔ میکے میں اتنا سکھ نہیں دیکھا تھا جس قدر سسرال میں سکھی تھی۔ پھر اچانک سے زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جس نے میری سوچ اور زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ رئیس اب کاروبار میں مصروفیت کی وجہ سے سارا دن گھر سے غائب رہتے اور رات کو بھی دیر سے آنے لگے۔ پہلے تو میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی، پھر جب لگاتار وہ 2 ہفتے تک یوں رات گئے دیر کو لوٹتے تو میں ان سے کہنے لگی، کیا آپ کو اب اتنی بھی فرصت نہیں کہ آپ 2 لمحے اپنی بوڑھی والدہ یا اپنی بیٹی کے ساتھ گزار لیں؟ کیا فائدہ اتنے پیسے کا جس میں 2 پل بھی آپ اپنے گھر والوں کے لیے نکال نہیں سکتے؟ تبھی رئیس
مجھ سے کہنے لگے، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ میں روزانہ ہی تو گھر آ جاتا ہوں۔ میں ان سے چڑھ کر کہنے لگی، تب تک آپ کی بیٹی اور آپ کی والدہ سو چکی ہوتی ہیں۔ رئیس کو جانے اس وقت کیا مجبوری تھی، یا کسی الجھن میں پھنس گئے تھے، مگر تب وہ میری چھوٹی سی بات پر مجھ سے جھگڑنے لگے۔ آج پہلی بار انہوں نے اس قدر مجھ پر غصہ دکھایا تھا۔ میں ان کے یوں غصہ ہونے پر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر تو وہ بے دھڑک روزانہ ہی رات کو دیر سے آنے لگے۔ اس بات پر ہماری اکثر آپس میں لڑائی ہوتی تھی۔ سدا دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ اب خوشیوں نے جیسے ہم سے منہ موڑ لیا اور غم اور پریشانیوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیا۔ ایک رات اچانک سے 12 بجے کے قریب رئیس کے فون نمبر پر کال آئی۔ ہم یوں آدھی رات کو فون پر بیل ہونے کی وجہ سے گھبرا گئے، کیونکہ ہم اس وقت سو رہے تھے اور رات گئے کون فون کر سکتا تھا۔ جب رئیس نے اسی گھبراہٹ میں فون کال اٹھائی تو دوسری طرف سے اس کے کسی دوست نے بتایا اس کی دکان کو کسی نے آگ لگا دی ہے، یا پھر خود ہی شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ بہرحال یہ معاملہ تو حل نہ ہوا، مگر اس آگ کی وجہ سے ساری دکان کے اندر پڑا ہوا سامان ملبے کا ڈھیر بن گیا اور دکان بھی خستہ حال ہو گئی۔ پھر رئیس کو پہلی 2 دکانیں جو کرائے پر دے رکھی تھی وہ دونوں ہی واپس لینا پڑی۔ ایک دکان بیچ کر دوسری دکان کی مرمت کروا کے سامان ڈالا اور جلی ہوئی دکان کو فی الحال کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا، کیونکہ اتنے وسائل نہیں تھے کہ اس جلی ہوئی دکان کو پھر سے فوراً سے مرمت کروا کے کاروبار شروع کیا جاتا۔ وہ دکان شہر سے تھوڑی ہٹ کر تھی اور بڑی بھی تھی، اس وجہ سے کباڑ کا کاروبار زیادہ اچھے سے چل رہا تھا، جبکہ یہ دکانیں شہر کے بیچ میں تھی، جس وجہ سے وہاں پر رئیس کباڑ کا کاروبار نہیں کر سکتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، رئیس کو تو شروع سے ہی کباڑ کے کاروبار کا تجربہ تھا۔ نئے کاروبار شروع کرتے ہی مصیبتیں اور بڑھ گئیں، ایسے میں منافع آنے کی بجائے نقصان ہی ہونے لگا۔ اب ہمارے مالی حالات پہلے سے خراب رہنے لگے تھے، جبکہ میری بڑی ساس بیٹے کے کاروبار کے حوالے سے ٹینشن لینے کی وجہ سے پھر سے بستر سے لگ گئی۔ پھر ایک روز عجیب ماجرا ہوا۔ گھر میں ایک عمر رسیدہ عورت کے ساتھ ایک جوان خوبصورت لڑکی آئی اور وہ لوگ میری ساس سے کہنے لگے، ہم لوگ آپ کے گھر کا اوپر والا حصہ کرائے پر لینا چاہتے ہیں۔ تبھی میں اور میری ساس ہم ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھنے لگے، کیونکہ ہمارے گھر میں پہلے ہی کرایہ دار رہ رہی تھی۔ تبھی میری ساس نے ان سے کہا، معذرت کے ساتھ مگر ہمارے گھر میں مزید کرایہ دار رکھنے کی گنجائش نہیں، اگرچہ ہمارے گھر کے اوپر والی منزل بھی ہمارے گھر کے نچلے حصے کی طرح کشادہ اور ساری تعمیر شدہ ہے، مگر شروع سے ہی ہم نے ایک فیملی کو ہی ہمیشہ رکھا ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں کو نہیں رکھ سکتی۔ تبھی وہ جوان لڑکی جس کا نام روحی تھا میری ساس سے کہنے لگی، مگر ہمیں تو رئیس صاحب نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو وہ اپنے گھر کا اوپر والا حصہ کرائے پر رہنے کے لیے دے دیں گے، آپ رئیس صاحب سے پوچھ لیجئے گا، ہم لوگ چند دن میں اپنا سامان لے کر آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہی ہمارے گھر سے چلی گئی، جبکہ میں اور میری ساس ایک دوسرے کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ تب میں نے اپنی ساس سے کہا، مجھے تو وضاقتہ سے بہت امیر لگ رہی تھی اور فیشنیبل بھی، مجھے نہیں لگتا ان لوگوں کو پیسے کی کوئی کمی ہوگی، بھلا ایسے لوگوں کی تو خود وسیع جائیداد ہوتی ہے اور گھر نہیں بلکہ بنگلے ہوا کرتے ہیں، انہیں بھلا کرائے کے گھر میں رہنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر شام ہوتے ہی جب رئیس گھر میں لوٹا تو میری ساس نے رئیس سے صبح کی ساری بات کہہ دی۔ رئیس نے بتایا کہ ہاں اس نے ہی ان لوگوں کو بھیجا تھا، وہ ضرورت مند تھی اور پریشان، اس لیے جو اسے بہتر لگا اس نے کہہ دیا۔ تبھی میں بے اختیار بولی، مجھے تو وہ کہیں سے بھی بے یار و مددگار نظر نہیں آ رہی تھی۔ رئیس میری بات کو بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے کہنے لگا، تم تو ہر بات کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی ہو، جانے تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ رئیس کی جو جھڑکنے پر میں خاموش ہو گئی۔ پھر اگلے روز ہی ساس نے پرانے کرایہ دار کو جواب دے دیا۔ اتفاق سے مہینہ بھی ختم ہونے کو تھا۔
2-3 روز تک انہوں نے گھر کے اوپر والے حصے کو خالی کر دیا اور پھر وہ دونوں ماں بیٹی ہمارے گھر میں آ کر رہنے لگی۔ گھر کے اوپر والے حصے کو سیڑھیاں ہمارے صحن سے ہی اوپر کو جاتی تھی۔ کئی بار رئیس سے کہا تھا سیڑھیوں کا الگ سے دروازہ نکال دے، یوں ہر چیز سے کرایہ دار آنے جانے والے باخبر رہتی ہیں، مگر رئیس کا کہنا تھا اگر ان لوگوں کو ہمارے بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے تو ہمیں بھی تو ہر وقت کرایہ دار کے بارے میں خبر رہتی ہے، وہ کب آتے جاتے ہیں اور کون آتا جاتا ہے۔ مجھے رئیس کا یہ جواز ٹھیک لگا اور میں ہمیشہ کی طرح پھر خاموش ہو گئی۔ کرایہ دار آنٹی بہت ہی خوش اخلاق اور ملن نثار تھی، اسی وجہ سے ان کی بیٹی بھی ماں کی طرح ہی خوش اخلاق اور ملن نثار تھی۔ 2-3 روز تک تو وہ اپنی سیٹنگ کرنے میں مصروف رہی، پھر اس کے بعد عجیب معاملہ درپیش آیا۔ وہ لڑکی جس کا نام روحی تھا رات کو ملازمت پر جانے لگی۔ ہمیں یہ بات بہت عجیب لگی کیونکہ یہ سچ میں ہی حیرت انگیز بات تھی۔ جوان لڑکی اور دن کی بجائے رات کو ڈیوٹی کرنا ہمارے معاشرے میں بہت انوکھی بات تھی۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔